اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من العان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ حاضرین سے گزارش ہے، آج کی مجلس برائے ایصال ثواب ہے ڈاکٹر اعجاز حسین کے مرحوم والدین اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، شہدائے ملت اور مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کے والد مرحوم و مغفور کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے باب العلم فاؤنڈیشن کے درینہ کارکن جناب سجاد رضوی صاحب علیل ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے آپ سب حاضرین کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء بلند تر صلوات۔
جو انہوں نے غربت سے طرف دور۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست ہے۔ عنوان گفتگو زیارت وارثہ، اور زیارت وارثہ کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ گفتگو کا دائرہ زیارت وارثہ کے حوالے سے ہی رہے، لیکن جو مسائل ہم سارا سال یہاں پر، چونکہ یہی خمسہ مجالس ہیں، ویسے تو لاہور میں کافی جگہ پر پروردگار عالمین نے بحق ائمہ اطہار یہ توفیق عطا کی ہے، لیکن ہر جگہ کے تقاضے الگ ہیں، وہاں گفتگو کا دائرہ کار بھی الگ ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں یہاں اسی زیارت وارثہ کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ زیارت وارثہ، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، مطلع ہیں کہ زیارت وارثہ معصوم سے منسوب ہے، یعنی ایسی زیارت جس کی نسبت ایک امام معصوم کی طرف ہے، نمائندہ خدا کی طرف ہے، ایک ایسی ہستی جو منصوص من اللہ ہے، ایسی ہستی جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، ایسی ہستی سے منسوب زیارت، اور وہ اپنے پیروکاروں کو تعلیم فرما رہے ہیں، تو اس کا معنی اس میں جو کہہ رہے ہیں اس کا مقصود و منظور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زیارت کے الفاظ کو دہرا لیں اور تبرکاً و تیمناً انہی الفاظ کو دہرانے کے بعد اسی کے حصول ثواب کی توقع رکھتے ہوئے بس اسی پہ ٹھہر جائیں۔ یقیناً امام معصوم کا کلام ہے، تعلیم کی شکل میں ہے، اور اپنے ایک صحابی اور جو صاحب اسرار بھی شمار ہوتا ہے اسے فرما رہے ہیں کہ زیارت حسین پہ جاؤ تو کیا کہو، اور السلام علیکہ جب مخاطب کر رہا ہے امام معصوم، تو اس کے بعد جو الفاظ کہہ رہے ہیں ان الفاظ کو ہمیں بعنوان پیروان محمد و آل محمد ہمارے لیے ایک در کھل رہا ہے معرفت حسین کا۔ قرآن و حدیث کے بعد معرفت حسین کا ایک ذریعہ زیارات حسین ہے، جس میں مقام حسین بیان ہوا ہے، تو اس کا پہلا سلام جو ہے وہی قابل غور و فکر ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، صفی اللہ۔ اور میں نے سورہ آل عمران کی جو آیہ مجیدہ موضوع سخن قرار دی ہے اس میں بھی لفظ اصطفیٰ ہے، اور اسی اصطفیٰ، مصطفیٰ، ان الفاظ کے معنی اور ان میں جو ایک خوبصورتی ہے اس کی طرف اگر متوجہ ہوں تو خود ایک عظمت کا پہلو سامنے آتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا، یہی معنی ہم کرتے ہیں، اور آپ اگر چننے کے معنی پہ غور کریں تو اہل زبان میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ اگر چند چیزیں آپ کے سامنے ہوں جو شمار میں آ رہی ہیں اور آپ ان میں کچھ چیزوں کو الگ کر دیں تو اسی کا نام چننا ہے نا، یعنی جسے الگ کر رہے ہیں۔ سوچئے جسے خدا الگ کرے، ان اللہ اصطفیٰ، تحقیق اللہ نے اصطفیٰ کیا۔ صفا اب ہر چننے کو نہیں کہتے، ممکن آپ جن میں سے کسی چیز کو الگ کر رہے ہیں اس کو ایک انفرادیت تو دے رہے ہیں، لیکن ممکن ہے آپ کے پیش نظر کوئی اور پہلو ہو۔ پروردگار نے یہ بھی بتایا، میں نے جسے چنا اصطفیٰ، صفا، اسی سے آپ کہتے نہیں ہیں کہ فلاں شخص بڑا اہل صفا ہے، اہل صفا ہے، یعنی پاک ہے، یعنی کیا خالص ہے۔ تو میں نے جب لغت میں اس صفوہ اور صفی اور اسی سے مصطفیٰ کا معنی علماء جیسا کہ بیان فرماتے ہیں یہی ہے کہ جسے جو کسی شے کا نچوڑ ہو اسے صفا کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اس ہستی کا نچوڑ ہے انسان کامل، اس ہستی کا نچوڑ پوری ہستی کا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ طِین، ہم نے انسان کو
ایسی مٹی سے خلق کیا جو پوری کائنات کا خلاصہ ہے. یعنی انسان کامل، انسان خلیفۃ اللہ اس ہستی کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. لفظ بدل دو، روح ہے. وہی اس کائنات اور ہستی کو معنی اور مفہوم اور وجود عطا کرتا ہے. یعنی اگر پوری ہستی جسم کی طرح ہے تو اس جسم میں روح انسان کامل ہے. شاید ایک حکمت یہی ہو کہ یہ کائنات تب تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انسان کامل رہے، چونکہ وہی مقصد تخلیق کائنات بھی ہے، مقصد بقائے کائنات بھی ہے. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. تو یہ لفظ صفوت اللہ میں بھی ایک پیغام ہے، ایک عظمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وارث. تو اب آئیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ابو البشر ہونے کے عنوان سے ہی تعارف نہیں کروایا گیا، بلکہ ان کا تعارف ابو البشر ہونے کے عنوان سے بعد میں ہے، وہ بعد میں مطرح ہے، اور وہ عنوان خلیفۃ اللہ پہلے مطرح ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پروردگار فرما رہا ہے انی میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، کیا؟ خلیفہ. اب علماء فرماتے ہیں یہاں خلیفتاً جو نکرہ آیا ہے نا اس کے اوپر تنوین، اس میں ایک لطافت ہے کہ میں جسے خلیفہ بنا رہا ہوں اس میں اتنی وسعت ہے کہ اسے تمام جہات سے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تمام جہات سے. چلیں ایک جملہ اور عرض کروں، انی میں، پروردگار نے وہ آنے والے خلیفہ اور انسان کامل کا تعارف جب کروایا تو تعارف سے پہلے اپنی طرف نسبت دی، میں بنا رہا ہوں. یعنی گویا ایک پیغام ہے، وہ جو خلیفۃ اللہ ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، یہ دیکھو بنانے والا کون ہے. فرمایا جب بنانے والی ذات ذات خدا ہو جو کمال مطلق ہے تو سوچو جسے بنائے گا وہ اس کے کمال کا کیسا مظہر ہونا چاہیے. چلیں لیکن ایک بات عرض کروں، آپ قرآن مجید میں اگر غور کریں تو یہ تعارف میں بھی مقام سید الانبیاء کہاں نظر آتا ہے. ایک اشارہ کر رہا ہوں، متوجہ ہیں آپ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں بنانے والا ہوں، اپنی طرف نسبت دی. تو جب اپنی طرف نسبت دی تو گویا خلیفہ سے پہلے اپنی طرف متوجہ کیا، مجھے دیکھو وہ کیسا ہوگا، کس عظمت کا مالک ہوگا، دیکھو بنانے والا کیسا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ حضرت آدم کی شناخت کا ذریعہ خدا اپنے کمالات کو بنا رہا ہے. لیکن سورہ جمعہ میں یا دوسری سورہ میں کیا کہا، ہو والذی بعث فی الامیین رسولا، میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بنایا. اپنی طرف اشارہ دور سے، انی نہیں کہا، میں ہوں جس نے مصطفیٰ بنایا، کہا میں وہ ہوں جس نے یہ بنایا. توجہ ہے. لے علماء سے پوچھ لیں یہ اللہ زی کے بعد جو آئے وہ اس کی صفت بن جاتا ہے. آپ اردو زبان میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں، کسی کی عظمت کو آپ نے بیان کرنا ہو تو بعض اوقات جس کی عظمت کو بیان کرنا ہو اس کا نام نہیں لیتے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں کوئی بزرگ ہستی تشریف فرماؤ تو آپ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ کون ہے، اور اگر ہم استفسار کریں تو آپ جواب میں وہ تعارف کروانے والا یوں ہی کہے گا یہ وہ ہیں. تو یہ وہ ہیں کہہ کے اگر خاموش ہو جائے تو یہی زومانہ جو بن جائے گا، جملہ ہو جائے گا یا نہیں. تو اب انتظار میں آپ رہیں گے یہ وہ ہیں تو کون ہے، تو یہ وہ ہیں کہنے کے بعد جو کہیں گے اس کا تعارف کا ذریعہ بن جائے گا. پروردگار فرما رہے ہیں میں وہ ہوں. چلیں اسی وزن پہ قرآن مجید میں جہاں اللہ زی آیا اس کے بعد جو بیان ہوا وہ اللہ کا کوئی نہ کوئی صفت ہے. ہو والذی خلق الموت، تو خالق ہونا اس کی صفت ہے.
کمال ہے، میں وہ ہوں جس نے انسان کو خلق کیا، ایسے ہی ہے نا؟ تو اسی وزن پہ کہا ہو والذی باسا، میں وہ ہوں جس نے مصطفیٰ بھیجا۔ تو عالم محسوسات میں جو ذات ہمارے سامنے ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور جو تعارف کروا رہا ہے وہ عالم محسوسات میں آتا نہیں ہے۔ تو گویا اتنا فرق تو کم از کم ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آدم اور فخر آدم میں کتنا فرق ہے۔ گویا پروردگار بتا رہا ہے آدم کو مجھ سے پہچانو اور مجھے مصطفیٰ سے پہچانو۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز ہے۔ وہ مقام ابتدا ہے، یہ مقام اتم و اکمل ہے۔ لیکن چلیں اس حوالے سے بات آپ تک پہنچے تو خوشی ہوگی۔ پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ کہا۔ خلیفہ، کل میں نے اشارہ کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ خلیفے کا جو معنی، خلافت، خلیفہ، خلف کا جو معنی اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے وہ تو یہی ہے، اور ہے بھی یہی، لغوی معنی میں بھی یہی ہے۔ جانشین، یہ جانشین دو لفظ ہیں، جانتے ہیں فارسی کے، جا نشین، کسی کی جگہ پر بیٹھ، نشین بیٹھنے والا، یہی معنی ہے نا؟ تو جو کسی کی جگہ پر کرے وہی اس کا جانشین ہے نا، خلیفہ ہے۔ تو سوال یہ ہے خدا کی نسبت کیسے یہ نسبت دو گے؟ اس سے کون سی جگہ خالی ہے؟ پھر آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ جس کا خلیفہ ہے، جسے مستخلف عنہ کہتے ہیں، جس کا خلیفہ ہے اس کے امور اس کے پاس آ جاتے ہیں اور یہ اس کے امور کو انجام دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ آفیسز میں بھی دیکھ لیں، جو اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کے پاس وہ اختیارات تو ہوتے ہیں نا جو وہ ہیں اصل کے پاس، وہ دیتا ہے۔ تو خدا اس طرح کا کوئی معطل ہو گیا ہے نعوذ باللہ یہ نظام کائنات سے، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے تو مسلمان رہے گا؟ تو پھر خدا کی نسبت یہ خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ سوال ہے نا، کیا معنی ہے؟ وہ خلیفۃ اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب آئیں توجہ فرمائیں، خدا کے خلیفہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے یہ نظم کائنات، یہ کائنات جو بنایا آپ مشاہدے سے دیکھ رہے ہیں، اس کائنات میں اللہ نے نظام اسباب کے تابع اسے بنایا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اسباب جمع ہے سبب کی۔ تو اس کائنات میں جو دیکھیں وہ دوسری شے کا سبب ہے۔ بات پیچیدہ تو نہیں پیچیدہ ہے، اسی لیے نہیں بول رہے۔ بھائی سورج روشنی دیتا ہے تو سورج سبب ہے، سورج کا خالق کون ہے؟ تو پھر یہ ہے معنی کہ نظام اسباب کے تابع ہے یہ کائنات۔ آپ کو اور مجھے جو روشنی مل رہی ہے سورج سے مل رہی ہے، تو سورج کا خالق وہ ہے، لیکن اس نظام کائنات میں سورج نظام اسباب میں، اللہ کے نظام تکوین میں اللہ نے اس کے اندر یہ روشنی کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب وہ نظم، وہ نظام کائنات ایک اصول کے تابع ہے۔ توجہ رہے، پوری کائنات میں یہ نظام اسباب دیکھ لیں، ایسے ہی ہے، مشاہدے میں دیکھ لیں۔ ایک بات جو مسلمان مواحد کو غیر مسلم سے جدا کرتی ہے وہ یہی ہے کہ دوسرا مادہ پرست انہی اسباب کو اصل سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ ایک انسان مواحد اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف نگاہ رکھتا ہے، مسبب الاسباب کی طرف۔ اس کی نظر میں اس اسباب کا جو بھی عمل ہے وہ اس کے دست قدرت میں ہے، جو ان نظامات کو چلا رہا ہے۔ اب آئیں توجہ فرمائے، تو بات ذرا مشکل ہے لیکن پہنچنی چاہیے۔ اس عنوان سے اللہ نے جو اس نظام کو چلانے کے در کھولے ہیں، در، ان کو اللہ نے اپنے اسما کہا ہے، اسما۔ توجہ رہے، نظام اسباب کو آیات کہا، اسما کہا۔ یہ جو اسما ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔
بات کوشش کر رہا ہوں آسان کر لوں، نہ بھی کر سکا اور آپ نہ بھی بولے تو کوئی بات نہیں، کانوں سے آواز ٹکراتی رہے تو کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گا، چونکہ یہ باتیں اس طرح نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 کی طرح ہو، 2 اور 2 4 کی طرح ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی رکھی ہیں کہ انسان اپنی عقل و شعور سے جہاں بھی پہنچے قرآن اس سے آگے نظر آئے۔ مثلا یہی آیات هو الاول والآخر والظاہر والباطن، مجھے بول کے بتائیں آپ کے نزدیک جو اول کا مفہوم ہے وہ آخر کے غیر ہے یا نہیں؟ یار بولیں تو صحیح۔ یہ جو میرے پہلے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو آخری بیٹھا ہے، یہ دونوں آپ ایک طرح تصور کر رہے ہیں؟ نہیں، انہیں اول انہیں آخر، 2 الگ مفہوم ہے نا۔ تو اللہ کے بارے میں یہ معنی ہے۔ اب یہ جو تعبیریں ہیں قرآن کی، یہ تعبیریں کوئی عام تعبیریں تھوڑی ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے عرفاء کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کے مخاطب عوام نہیں خواص ہیں، ہر کوئی نہیں، اولیاء ہیں، حتیٰ اولیاء بھی نہیں انبیاء ہیں۔ کاش میری بات پہنچے۔ خدا نے اس کلام میں انبیاء الہی کو بھی مخاطب کیا ہے، تو ان آیات میں ان کے لیے بھی ایک معرفت کا در کھولا ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ اسی لیے کہا کہ قرآن مجید کے چند مدارج ہیں، فرمایا عبارات ہیں، اشارات ہیں، لطائف ہیں اور حقائق ہیں۔ ان اللہ نزل الکتاب علی 4 اشیاء، اللہ نے 4 کتابوں پر قرآن کو نازل کیا ہے، عبارات، اشارات، توجہ ہے، لطائف اور حقائق۔ معصوم کا فرمان ہے، اصول کافی میں ہے، فرمایا عبارات، یہ جو آیات کا حسن ہے، فرمایا یہ عوام کے لیے ہے۔ عوام سے مراد جو عوامی ذہن رکھتا ہے، جو صرف اتنا ہی سمجھتا ہے، جو دیکھتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ذہن میں رکھنا ہے کوثر، رے ہے نا، فصلی لربک وانحر، رے ہے نا، انا شانیک ہوول، یہ حسن ہے کہ معنی بھی پہنچ گیا اور آیات کا ایسا پروردگار نے نسبت قائم رکھی کہ وہ آخر والا جملہ پہلے جملے کی تائید کرتا نظر آئے۔ معصوم فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ سید الشہداء سے پوچھا گیا قل هو اللہ احد، احد کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اللہ صمد، وہ چونکہ یکتا ہے، کیا ہے؟ یکتا ہے تو صمد ہے، بے نیاز ہے، یعنی محتاج نہیں۔ کاش بات پہنچے۔ اس کے احد ہونے کا معنی بے نیازی ہے۔ اچھا بے نیازی کا کیا معنی؟ فرمایا تیسری آیت پڑھو، اللہ الصمد لم یلد، اس کا رشتہ والد اور مولود کا نہیں، خالق اور مخلوق کا ہے، اس لیے چونکہ اس کا کسی سے رشتہ والد و مولود کا نہیں ہے، نہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج ہے، نہ باقی رہنے میں کسی کا محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے۔ تو فرمایا اس کا پوچھنے والے نے کہا لم یلد ولم یولد کا کیا معنی؟ فرمایا اگلی آیت پڑھ لو، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر ہی نہیں۔ اب دیکھیں ہم نے توجہ کی تو پتا چلا کہ پہلی آیت کی دوسری آیت تفسیر کر رہی ہے، تو اب تفسیر بھی اسی میں ہے اور حسن عبارات بھی ہے۔ قل هو احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ عبارات عوام کے لیے ہیں، جاذبیت ہے ان میں۔ فرمایا اس سے جو آگے بڑھے، قدم آگے بڑھائے، خواص آ جائے، کہا اس کے لیے اشارے ہیں۔ فرمایا یہ جو قرآن کے اشارے ہیں یہ ہر کسی کے لیے نہیں، یہ سطحی ذہن رکھنے والوں کے لیے نہیں،
نہیں بات پہنچ رہی ہے؟ یہ سطحی ذہن رکھنے والوں کے لیے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں شیعہ اپنی مجلس میں خوش کس بات پہ ہوتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی ہے میری بات پہ۔ بھائی یہ اشارے تو وہی سمجھے گا جس کی ذہنی سطح عوام سے اوپر چلی جائے، تو کم از کم مجلس اتنا کام تو کرتی ہے، آپ آنے والوں کو عام نہیں رہنے دیتے۔ حسین ابن علی کی مجلس کا یہ کمال ہے کہ وہ کسی کو عامی رہنے ہی نہیں دیتا، عام سے نکال کر خاص میں لے آتا ہے۔ فرمایا اشارے، اللہم صلی علی محمد وآل، یہ اشارے خواص کے لیے ہیں، اور فرمایا اس سے اوپر لطائف ہیں۔ لطائف اشاروں سے بلند ہیں، لطائف ہیں۔ کہتے ہیں نا میں لطف اندوز ہو گیا فلاں کی بات، وہ لطائف جس سے انسان کی وہ طبع اور انسان کا وہ علم اور معرفت کے ساتھ انسان لطف اٹھاتا ہے۔ فرمایا اس میں لطائف ہیں، وہ خواص کے لیے بھی نہیں، وہ اولیاء کے لیے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ بندگان اولیاء کے لیے ہیں، مقربین کے لیے۔ اچھا فرمایا چوتھا درجہ اس میں حقائق ہیں۔ فرمایا وہ حقائق حتیٰ اولیاء کے لیے بھی نہیں، وہ انبیاء اور انبیاء جیسوں کے لیے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک انسان حقیقت تک نہ پہنچے، حقیقت تک، اور ان حقائق کو وجود کا حصہ نہ بنائے، تب تک انسان تشنا رہتا ہے۔ آپ پانی لفظ لکھ لیں، پانی کہہ لیں، پانی سوچ لیں، آپ کی تشنگی ختم نہیں ہوتی جب تک وہ مایا وجود کا حصہ نہ بن جائے۔ یہ ہے، یہ حقائق جو آیات کی شکل میں ہیں، یہ وجود کا حصہ کب بنتے ہیں؟ جب میں اور آپ انہیں الفاظ سے نکال کر اپنے اعمال میں لے آئیں۔ یہ ہے وہ منازل سیر و سلوک کے جو معلمین، اساتذہ کے سائے میں انجام پاتے ہیں۔ انسان کے لیے پہلا مرحلہ قرآن سے محبت ہے، دوسرا مرحلہ اس سے آگے بڑھنا ہے، تیسرا مرحلہ اس سے آگے، چوتھا مرحلہ اس سے آگے۔ چلیں جو بات عرض کر رہا تھا، تو حضرت آدم کی خلافت کا معنی کیا ہے؟ میں نے بات کو سمیٹ لیا، چونکہ ابھی میں نے ٹائم دیکھا، توجہ فرمائیں گے، جو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں آج مکمل ہو جائے۔ یہ جو اسماء ہے نا اللہ کے، انہیں اللہ نے آیات بھی کہا ہے یا نہیں؟ اسماء۔ اچھا اب آئیے، گفتگو ہماری اسماء تک آ گئی، تو پھر میں وہ آیت بعد میں پڑھتا ہوں۔ اسماء کا معنی کیا ہے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے میں آپ کے سامنے ذرا۔ راغب اصفہانی بہت بڑے علم لغت کے بہت ماہر اور بڑی عظیم شخصیت ہیں، وہ اسم کی تعریف میں بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں الاسم ما یعرف بہ ذات الشیء، کہتے ہیں اسم اس شے کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو کسی موجود کی نشاندہی کرے۔ توجہ رکھنی ہے، میں آپ سے اعتماد کرتے ہوئے یہ باتیں کر رہا ہوں، چونکہ یہاں ایک ہے، مجھے بھی 10 12 13 سال ہو گئے آتے ہوئے، اس لیے ایک مزاج تو ملنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں یہ گلدستہ ہے جو ہمارے برادران یہاں سجاتے ہیں، کوئی آپ کو تاریخی نقطہ نظر سے، کوئی اخلاقی نقطہ نظر سے، کوئی اجتماعی اور سیاسی نقطہ نظر سے، ایسے ہی ہے نا، اور کوئی اعتقادی نقطہ نظر سے یہاں گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ اچھا ہے، یہ گلدستہ ہے ایک، تاکہ جو جس طرح کا مزاج رکھتا ہے وہ اس طرح کی بات تو سنے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا مزاج ذرا الگ ہے، یعنی بن گیا، اب اس سے ہٹنا مشکل ہے۔ میں تاریخ پر بہت کم اعتماد کرتا ہوں، یعنی اعتماد سے مراد کم بیان کرتا ہوں، پڑھتا بھی مجبوری میں ہوں، میرا ذوق کبھی تاریخ رہی نہیں اس طرح۔ اعتقادی گفتگو، کلامی گفتگو زیادہ ذوق ہے، اسی لیے جن بزرگان نے معارف پر کام کیا، معارف پر، معرفت کی جمع ہے، معارف پر، انہیں زیادہ پڑھتا ہوں۔ آگئے طباطبائی، آگئے جوادی عاملی، آگئے تہرانی، شہید مطہری، اور اسی طرح موجودہ علماء میں بھی جو بات دقیق اور عمیق کرے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، میں پڑھتا بھی اسے ہی ہوں۔
تو اسم کا معنی جو کیا وہ امام راغب نے، اسم اس شے کو کہتے ہیں جو دوسری شے کی نشاندہی کرے۔ اب اگلا جملہ، اسم دو طرح کے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اسم تکوینی ہے، ایک اسم لفظی ہے۔ تکوینی اسم سے کیا مراد؟ اب آپ کے ذہن میں ہے نا، اسم کسے کہتے ہیں جو نشاندہی کرے۔ توجہ فرماتے ہیں یہ جو تمام موجودات ہیں یہ اللہ کے اسماء ہیں، لیکن اسماء لفظی نہیں، وجودی ہیں۔ میرا اور آپ کا ہونا ایک نشانی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے، یہ پوری کائنات اسماء وجودی ہیں، لیکن فرق ہے، اس کائنات میں جو مخلوقات ہیں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف اور اس وجود حقیقی کی طرف نشاندہی اجمالی کرتی ہیں، سرسری کرتی ہیں، لیکن کچھ تفصیلی کرتی ہیں۔ توجہ رہے، فرماتے ہیں کہ اس لیے اس ہستی میں انسان کامل، یا لفظ بدل دوں، امام معصوم اللہ کا اسم وجودی ہے، یعنی اس کا ہونا اس کی ذات پر ایک نشانی ہے جو اس کی ذات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے، لہذا جو آیت جتنی واضح ہوتی جائے گی اس کی ذات پر بعنوان نشان، وہ اسم اتنا واضح اور اتنا بلند تر ہوتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالمین نے اپنی معرفت کا جو در بنایا وہ اسماء کو بنایا۔ اب آئیے، خلیفۃ اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کے اسماء کا مظہر بن سکے۔ اس کی ذات میں اللہ نے یہ اہلیت، یہ صلاحیت، یہ قابلیت رکھی ہے انسان کامل کے کہ تمام ہستی میں اس کے جلوے اتنے ہیں جتنی اس کی اہلیت ہے، لیکن اس کی ذات پر ویسی دلالت جیسی وہ چاہتا ہے۔ جو اس کی ذات کا ایسا اسم اعظم بن سکے اسے خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ میری بات پہ توجہ تو ہے؟ چلیں اگر ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے، معصوم کا فرمان کا ایک معنی یہ ہے، کاش سب متوجہ ہو جائیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ جو پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے فَادْعُوهُ، مجھ اللہ کو پکارو اسماء حسنہ کے ساتھ، ہے نا آیت سورہ حشر کی، پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو اسماء حسنہ کے ساتھ۔ معصوم سے پوچھا گیا اسماء حسنہ جو اللہ کے کمالات پر دلالت کریں، فرمایا یہ اسماء حسنہ کون ہے؟ فرمایا نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ کے وہ اسماء ہیں، البتہ اسماء لفظی نہیں، اسماء وجودی۔ چلیں شاید ایک معنی، شاید نہیں یقیناً ایک معنی یہی ہے کہ جب مولا کائنات بحار الانوار کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں علی آیت اللہ الاکبر ہوں۔ آیت اکبر، لفظ آیت اور اکبر کہا ہی اس لیے تاکہ تمہیں پتا چل جائے میں صرف خلیفہ رسول نہیں، خلیفہ رسول ہونے سے پہلے خلیفۃ اللہ ہوں۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ میں خلیفۃ اللہ ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، اسی لیے آیت اکبر ہوں۔ تو اکبر کے مقابلے پہ کیا ہوتی ہے؟ بولیں تو صحیح، ماشاءاللہ اصغر، ڈر کیوں رہے ہیں اتنا؟ اکبر کے مقابلے پہ اصغر۔ اب لفظ اکبر کا معنی آپ وجودی بڑا تھوڑا ہی سمجھیں گے، آسان کر دوں، اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ بڑا ہے، بلند ہے، برتر ہے۔ تو جسمانی طور پہ برتر ہے؟ نہ، عظمتوں میں برتر ہے۔ اس کا معنی علی فرما رہے ہیں میں آیت اکبر ہوں، تو بتا رہے ہیں یہ پوری ہستی آیت اصغر ہے، میں آیت اکبر ہوں۔ تو بتا رہے ہیں اس کائنات میں ہر آیت اس کی شناخت کا ذریعہ ہے، لیکن جو کچھ ان سے ملے گا وہ مجھ سے ملے گا، لیکن جو اس کی معرفت کا در مجھ سے ملے گا وہ کسی در سے نہیں ملے گا۔
جو معرفت مجھ سے ملے گی وہ کسی سے نہیں ملے گی۔ اب آپ کہیں گے آپ نے مولا کائنات کو یہ آیت اکبر کہہ دیا تو سرکار کہاں گئے؟ یہی معنی ہے جو ہر وقت ذہن میں رکھا کریں، جتنے بھی فضائل علی ہیں وہ مصطفیٰ کے پرتو میں ہیں، وہ اصل ہے اور یہ فر ہے، یا یوں کہوں وہ مصطفیٰ ہے اور یہ نفس مصطفیٰ ہے۔ جو کچھ بھی نفس مصطفیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں وہ جس کا نفس ہے اس کے لیے پہلے قائل ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ نہیں یوں نہیں، یا علی، توجہ ہے میری بات پہ؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی توجہ ہو گئی، متوجہ ہو گئے آپ؟ تو انسان خلیفۃ اللہ، یہ میں چاہتا ہوں کہ لفظ با لفظ آپ کو بڑی خوبصورت، چونکہ انہوں نے معنی کیا، عموماً میری عادت نہیں۔ تفسیر کوثر میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کے دو معنی ہیں۔ چونکہ یہاں پڑھ رہا ہوں جامعہ میں، اس لیے میں نے حوالہ دیا تفسیر کوثر حضرت شیخ محسن علی نجفی صاحب۔ وہ فرماتے ہیں انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی صورت، انسان عالم شہود و عیاں میں اور محسوس دنیا میں اللہ کا جانشین ہے، چونکہ خدا محسوسات میں نہیں آتا، اس لیے اللہ نے اس محسوس مخلوق کو اپنا خلیفہ کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود عالم ناسوت یعنی محسوس میں نہیں آ سکتا، انسان کی شکل میں اللہ نے تجلی فرمائی ہے۔ اب اس کا معنی وہ حلول نہیں، تجلی ہے۔ تجلی اور حلول میں فرق ہے۔ حلول کسی میں آنا ہے، تجلی یہ ہوتی ہے کہ جو تجلی، جس کی تجلی ہے یہ اس کا ایک جلوہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے انسان کو خلیفہ کہا گیا۔ ایک معنی یہ ہے، کہتے ہیں جو علماء نے عرفاء نے کیا، لیکن کہتے ہیں دوسری صورت جو آپ کو زیادہ پہنچ جائے گی، فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین کو، اللہ نے زمین کو نور خدا سے روشن کرنے اور اہل ارض کو اپنی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ نے انسان کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ میری بات پر توجہ رہے۔ فرماتے ہیں اس صورت میں ہادیان برحق خلیفۃ اللہ ہیں۔ بات نہیں پہنچی ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہم اسماء اللہ کا در انسان کامل کو کہیں تو اس کا معنی ہے کہ خلیفۃ اللہ ہر کوئی نہیں، صرف وہی ہوگا جو ہادی ہوگا۔ میں اس نظریے کا زیادہ قائل ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ خلافت اللہ کا عنوان یہ ہر انسان کو نہیں ملا، چونکہ انہی انسانوں میں فرعون بھی ہیں، قارون بھی ہیں، شداد بھی ہیں یا نہیں، یزید بھی ہیں، بنو امیہ، بنو عباس، یہ ظالم، یہ فاسق، یہ فاجر، کیا انہیں بھی یہ عنوان حاصل ہے؟ بولیں تو صحیح ہے نہیں تو کیا معنی کریں؟ وہ جو اللہ نے کہا انی جائل فی الارض خلیفہ۔ چلیں ایک اور بات عرض کر دوں، علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہا اللہ نے جو خلیفہ بنایا اس کا صرف مسکن زمین ہے، وہ صرف زمین کے لیے نہیں۔ پروردگار نے یہ نہیں فرمایا للارض، فرمایا فی الارض، زمین کے لیے نہیں، زمین میں ہے، لیکن اس کا دائرہ خلافت عالم محسوسات سے لے کر عالم معقولات تک ہے۔ اگر وہ وہاں پر بھی اس کی خلافت نہ ہوتی تو یہاں سے پہلے اس کا اعلان وہاں نہ ہوتا۔ میری بات پہ توجہ ہے۔ اور اگر یہ خلافت کا عنوان عام ہوتا تو فرشتے کبھی اپنا کمال ذکر کر کے اس کی خواہش نہ کرتے۔ نحنو نسبح و نقدس لک، دو خصوصیات اپنی بیان کی، ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تو پروردگار نے تردید نہیں کی، لیکن کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ توجہ ہے میری باتوں پہ؟ آپ جب بولتے نہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے، نہیں بولنے سے برا جب میں پوچھتا ہوں تب تو بولیں یار۔ ہاں آپ بالکل چپ ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار
پونا گھنٹہ گھنٹے کی ساری زحمت گئی. ایک بات دست بستہ کہوں, غصہ تو نہیں کریں گے, اور برانڈ دیکھ کے داد نہ دیا کرو. برانڈ دیکھ کے داد نہ دیا کرو کہ فلاں بندہ ممبر پہ بیٹھ گیا, اس کے پیچھے بڑی ایک پروٹوکول ہے, بڑا نام ہے, اس کی سمجھ آئے نہ آئے واہ 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 واہ. نہیں, جب کوئی عام بندہ بھی محنت کرے تو ساتھ رہا کرو. نہیں, میں داد دینے کا معنی کوئی نعرے بازی نہیں کہہ رہا, نہ ہی میں سنجیدہ ماحول کا, لیکن کم از کم اپنے چہروں سے کچھ ظاہر کیا کریں, سخت بن کے نہ مجلس میں بیٹھا کریں. اور دوسرا, اپنی سطح سماعت کو بلند کریں, بلند کرتے جائیں. یہ دماغ, یہ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے معذرت کیا, یہ دماغ سوچنے سے بڑھتا ہے, اس کا بیج فکر ہے. جسم بڑھتا ہے غذا سے, دماغ بڑھتا ہے شعور سے, سوچنے سے. کہہ دوں, جسم کی غذا مادی ہے, روح کی غذا مانوی ہے. جتنا غور و فکر کرتے جاؤ گے یہ اتنا بلند ہوتا جائے گا. ایک صلوات بلند آواز سے. توجہ ہے میری بات پہ؟ چلیں, بات تو میں نے سمیٹ لی. خلاصہ خلیفت اللہ کا معنی کہ اللہ کے ان اسماء, اور اسماء کا معنی میں نے کیا, یہ نظام اسباب میں پروردگار نے جو اپنے تک پہنچنے کے در بنائے, ان در کو اسماء کہا, آیات کہا, نشانیاں کہا. تو خدا نے فرمایا کہ جب فرشتوں نے کہا اسے کیوں بنا رہا ہے, تو اللہ نے دلیل دی, کیسا عادل ہے. یہ نہیں کہا چپ ہو جاؤ, کہا میں تمہیں بتاؤں گا کیوں بنایا. جملہ کہوں, وہ قادر مطلق ہو کر بھی اپنے تسلط سے نہیں منواتا, دلیل سے منواتا ہے, تاکہ قیامت تک تمہیں پتا چل جائے جن کا سلسلہ اس سے ہوگا وہ تلوار سے نہیں منوائیں گے, وہ دلیل سے منوائیں گے. تو یاد رکھو, جو سلسلہ الہی ہے انہوں نے تلوار سے نہیں کردار سے منوایا, اور جو سلسلہ اس کے مخالف ہے وہ ہر دور میں کردار سے نہیں تلوار سے منواتے رہے. تلوار سے منواتے رہے. ان کا, انہوں نے ہمیشہ تلوار سے یہ سلسلے کو جاری رکھا ہے. چلیں, وہ ساری تمہید کا خلاصہ جب خلافت کا یہ معنی آپ کی سامنے آ گیا, خلیفہ یعنی خدا کا وہ نور, وہ در جو ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے. میں نے پھر آسان کر دیا. اب خلیفت اللہ کا معنی یعنی وہ ہستی, وہ انسان کامل, وہ ہادی برحق, وہ امام معصوم, وہ منصوص من اللہ, وہ نمائندہ خدا, جو ہر دور میں یخرج من الظلمات الی النور کا مصداق بن جاتا ہے. بات پہ توجہ ہو گئی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, جو ہمیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف. لو, وہ ولایت الہی کا اس دنیا میں, ولایت الہی کا در یہی خلیفت اللہ ہے. کہوں اب یہ معنی ہے امام معصوم کا, السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. یہ ہے معصوم بتا رہے ہیں یہ کربلا میں اللہ کا نمائندہ کھڑا ہے, یہ ولی اللہ کھڑا ہے, یہ نور حق کھڑا ہے. فرمایا یہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا چاہتا ہے. یہ ہے معنی. ہمارا سلام اس حسین پر جو 61 ہجری میں اللہ کی ولایت کا وہ نمائندہ تھا کہ جو ظلمات سے نکال کر نور ہدایت میں انسانوں کو لے جا رہا تھا. اور ادھر کون تھے؟
اولیاء طاغوت جو نور سے نکال کر ظلمات میں لے جا رہے تھے. یہ معنی ہے. اب در حسین پہ جاؤ تو امام حسین سے توسل کر کے، امام حسین کو توسل وسیلہ بنا کے خدا سے کہو کہ میں کربلا میں تو نہیں تھا، میں کربلا میں نہیں تھا، چونکہ میرا کربلا میں آنا میرے اختیار میں نہیں. ایک جملہ کہنے لگا ہوں ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ. 61 ہجری میں پیدا ہونا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، تو جو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں وہ وجہ فضیلت نہیں بنتا. نہیں، جملہ آپ نے توجہ فرمائی تو واضح کر دیتا ہوں. اگر کوئی پیغمبر کے دور میں پیدا ہو گیا اور میں نہیں ہوا تو اس جہت سے وہ مجھ پر افضل نہیں ہے، چونکہ یہ میرے اختیار میں ہی نہیں. بس بتاؤں اختیار میں کیا ہے. اگر میں 1400 سال بعد پیدا ہو گیا تو میں اگر اسی کردار کو اپنا لوں تو میں جسمانی طور پر تو اس دور میں نہیں، روحانی طور پہ شامل ہو جاؤں گا. بے سلامت رہیں، جزاک اللہ. آپ اگر کربلا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ حسین ابن علی کے اہداف پہ عمل کر کے ہر دور کے یزید سے ٹکرا جائیں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. انشاءاللہ کل زیارت کے اس پہلو کو بیان کروں گا. میں نے پہلی مجلس میں ہی عرض کر دیا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ 5 دنوں میں ایک ہی ہستی تک پہنچ پاؤں، یہی بہت بڑی بات ہے. تو آج نتیجہ گفتگو آپ تک غالباً پہنچ گیا اس جہت سے. حسین وارث آدم ہیں تو حضرت آدم سے 2 چیزیں چلی، ایک بشریت، ایک خلافت. بشریت میں ہر بشر شامل ہے، وہ جو نیک ہے وہ بھی، جو بد ہے وہ بھی. لیکن بشریت میں ہم سب وارث ہیں، خلافت میں صرف وہی وارث بنے گا جو اپنے دور کا نمائندہ حق کہلائے. تو امام یہ نہیں بتا رہے کہ حسین ابن آدم ہے، بتا رہے ہیں حسین اپنے دور میں ابن آدم نہیں، وارث آدم ہے. ابن آدم ہونا اور بات ہے، وارث آدم ہونا. بتایا کہ یہ اپنے دور میں جو کھڑا ہے یہ سمجھ لو آدم خلیفت اللہ کھڑا ہے، صفی اللہ کھڑا ہے. کل کا جملہ دہرا دوں، جب یہ طے ہو گیا یہ خلیفت اللہ ہے، یہ صفی اللہ ہے، یہ نمائندہ خدا ہے، یہ منصوص من اللہ ہے، تو اب ادھر آنے والوں کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نہ رہا. اگر ادھر آدم کا وارث ہے ادھر شیطان کا وارث، یہ دونوں وراثتیں چل رہی ہیں. ہم ادھر والوں کو کسی نام و عنوان سے پکارتے ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا ان کے نام کیا ہیں. ہم تو جانتے ہیں ادھر اگر آدم کا وارث ہے تو جو بھی خلیفت اللہ کے مقابلے پہ جہاں آئے جو آئے، ہماری نظر میں وہ اپنے دور کا کوئی نام لے کے آئے، اس کا نام وہی ہے جو پہلی منزل پہ اللہ نے طے کر دیا ہے. جو پہلی منزل پہ طے ہو گیا، یہ وہی نام و عنوان کا تسلسل ہے، اسی نام و عنوان کا تسلسل ہے. حسین کربلا میں وارث ہیں حضرت آدم صفی اللہ کے، نوح نبی اللہ کے، ابراہیم خلیل اللہ کے، موسیٰ کلیم اللہ کے، عیسیٰ روح اللہ کے. دنیا سوچے میرا امام مقام حسین کو کہاں لے گئے. فرمایا حسین ایک واقعیت نہیں، ایک حقیقت ہے. یہ حقیقت ہر دور میں ہے، ہر جگہ ہے. کہہ دوں جملہ، جہاں عدل و انصاف ہے وہاں حسین ہے، جہاں آزادی ہے وہاں حسین ہے، جہاں حریت ہے وہاں حسین ہے، جہاں غیرت ہے وہاں حسین ہے، جہاں انسانی قدروں کی حفاظت ہے وہاں حسین ہے.
یہ ہے حسین ہر دور میں رہنمائی کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں۔ جب انسان ان ظلمات میں کچھ دیکھ نہ سکے تو حسین وہ چراغ ہدایت ہے جو آ کے بتاتا ہے ظلمات سے نکلنا ہے تو کسے امام بناؤ۔ حسین بند گلی میں جانے نہیں دیتے۔ میں آ گیا دوسرے پہلو پہ، اور کل انشاءاللہ، تاکہ ربط کلام میں یہ جملہ کہا ہے، کل جب کہوں گا نوح نبی اللہ کے وارث تو پھر بتاؤں گا حضرت نوح نے کیا کیا، اور حسین کے پاس وہ کون سی وراثت تھی۔ کل میں نے عرض کیا تھا وارث یعنی کسی کے کمالات کا محافظ، اس کے کمالات کو اس کی طرح زندہ کرنے والا، باقی رکھنے والا۔ حسین انبیاء کے کمالات کو کربلا میں لے کے آ گئے۔ باپ مظہر صفات انبیاء ہے، بیٹا وارث وراثت انبیاء ہے۔ ہمارا ایمان ہے جو باپ کا منکر ہے وہ بھی انبیاء سے گیا، جو بیٹے کا منکر ہے وہ بھی انبیاء سے گیا۔ اگر راہ ہدایت چاہیے تو حسین کے پیچھے چلو، اور اللہ نے یہ طے کیا ہے اس وقت تک کائنات میں قیامت نہ آئے جب تک اسی حسین کا آخری فرد حسین کی طرح ظہور کر کے ہر یزید سے بدلہ لے کر نظام حسینیت قائم نہ کر دے۔ یہ ہونا ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ کا نمونہ ہے۔ یہ انسانوں نے ارتقائی سفر طے کر کے آل محمد کے در پہ پہنچنا ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا ہے کہ دنیا کی تشنگی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے در پہ نہ آ جائے، در پہ نہ آئے۔ آپ جانتے ہیں ایام سفر ہیں، اسرائے کربلا کے سفر کے دن ہیں، اور رسول کی بیٹیاں بازاروں اور درباروں سے گزر کر بس ہمت بھی نہیں رہی، اور وقت بھی پیش نظر تھا۔ 1 گھنٹے سے گفتگو چاہتا ہوں کم رہے، لیکن وہ بڑھ جاتی ہے بات کو واضح کرتے کرتے۔ ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں۔ میں ہر سال اس مصیبت کو اور اس مصائب کو جب پڑھتا ہوں تو ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آپ سے زیادہ اپنے اہل سنت برادران کو سنانا چاہتا ہوں۔ آئیں ہم سے سنیں ہم کن اصحاب کے نوکر ہیں، کن اصحاب کے نوکر ہیں۔ نام ہے حضرت سہل سعدی، صحابی رسول، خود سارے واقعے کے راوی خود ہیں۔ بہار الانوار میں بھی موجود ہے، مصائب آل محمد میں بھی موجود ہے یہ واقعہ کہ حضرت سہل صحابی رسول ہیں، ظاہر ہے مدینہ میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں مدینے سے فلسطین چلا گیا، فلسطین میں زندگی بسر کر رہا ہوں، ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح میں زندگی گزار رہا ہوں، ایک دن میرا دل اداس ہوا، ایرانی کہتے ہیں دل تنگ ہوا، تو میں نے سوچا کہ زیارت سرکار دو عالم کو جاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ فلسطین شام کا حصہ تھا، اسے شامات کہا جاتا تھا، یہ مصر تک سارا شام کا حصہ تھا۔ کہتے ہیں میں فلسطین سے، جو آج کا فلسطین ہے، اس سے دمشق میں آیا۔ کہتے ہیں دمشق میں جیسے ہی وارد ہوتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور خوشی کے آثار ہیں۔ میں نے سوچا ماہ سفر 4 سفر ہے اور اسلام میں تو کوئی عید ماہ سفر میں نہیں، پھر یہ خوشی کس بات کی؟ کہتے ہیں میں نے کہا استفسار کرتا ہوں۔ ایک شامی کو بلایا، یہ خوشی، یہ فاخرہ لباس کیا ہوا ہے؟ کون ہو؟ صحابی رسول سہل سعدی۔ کہتے ہیں اب اس شامی کا لہجہ بدلا، حضرت سہل کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ صحابی رسول ہیں تو شام چھوڑ دیں، جلدی سے دمشق چھوڑ دو۔ کہتے ہیں میں نے کہا میرا دمشق رہنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن وجہ بتاؤ گے؟ کہا وجہ بتائی تو مر جاؤ گے۔ کہتے ہیں میرا تجسس اور بڑا، حیرانگی اور بڑی، میں نے تعجب سے اسے دیکھا، کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا اگر ہمت ہے تو اس بازار میں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں شامی نے جس بازار کی طرف اشارہ کیا میں تیز قدموں چلتا ہوں اور اسی بازار میں آ جاتا ہوں۔
کہتے ہیں بازار میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سارا شام دمشق اسی بازار میں جمع ہے، یوں لگا کہتے ہیں ایک جم غفیر. اور آپ جانتے ہیں جب کوئی رش میں بھی ہو اور کوئی شے بلندی پہ نظر آئے تو توجہ جلب کرتی ہے. کہتے ہیں آتے ہی میری نظر کچھ نوکے نیزہ پہ سروں پہ پڑی. ان سروں کی جاذبیت اور معنویت دیکھ بھی رہا ہوں اور دل میں کہہ رہا ہوں ان کی نورانیت بتا رہی ہے یہ اللہ کے کوئی ولی ہیں. اب سنیں گے. کہتے ہیں میں ان سروں سے میرے پاس سے گزر رہے ہیں اور میں دیکھتا جا رہا ہوں اور حیران ہوں، مبہوت ہوں. کہتے ہیں کچھ پوچھ نہیں رہا، اتنے میں ایک سر میرے سامنے آیا. اس سر نے میرے گھبراہٹ اور میرے تعجب اور میری حیرانگی کو اور بڑھا دیا. اب اس سر کے ساتھ ساتھ نگاہ جا رہی ہے اور دل میں کہہ رہا ہوں خدایا جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو، خدایا یہ رسول زادہ نہ ہو، یہ چہرہ تو حسین سے ملتا ہے. پھر دل میں کہتے ہیں میرے دل میں وسوسوں کا ایک سبب یہ تھا کہ یزید حکمران ہے، خاندان رسول سے اس کی دشمنی ہے، اس کا باپ علی سے لڑتا رہا، یہ خاندانی طور پر دشمن آل رسول. اس عنوان سے کہتے ہیں میرے دل میں اور وسوسے بڑھ رہے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور دل میں سوچ بھی رہا ہوں. کہتے ہیں خدا کی مصلحت کہ سر مجھ سے دور ہوئے تو سامنے کچھ ناکے آ گئے. ناکوں پہ کہتے ہیں کچھ بیبیاں سوار ہیں، بیبیوں نے اپنے چہرے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ کیفیت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گئے. کہتے ہیں لیکن پوچھنے کی اب تو ہمت ہی نہیں ہو رہی، میری غیرت مانے ہے. کہتے ہیں لیکن انہی ناکوں میں ایک 4 سال کی بچی نظر آئی. میں تیز قدموں اس کے ناکے کے قریب آیا اور بلند آواز سے مخاطب کیا السلام علیک یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام. کہتے ہیں اس بچی میری طرف متوجہ ہوئی، سلام کا جواب تو دیا لیکن کہتے ہیں اگلا جملہ کہا، کہنے لگی کہ تیرا سلام بتا رہا ہے تو شام کا باسی نہیں ہو. میں نے کہا ہاں لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا میں شام کا باسی نہیں ہوں؟ سنیں گے. کہا اس بچی نے کہا جب سے اس بازار میں آئے ہیں یا پتھر ملے یا تانے ملے ہیں، تو پہلا شخص ہے جس نے اس رخ سے سلام کیا. ہاں آپ نے درست پہچانا، میں صحابی رسول سہل سعدی ہوں. آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا میں صحابی رسول سہل سعدی ہوں، اس بچی نے کہا اگر صحابی رسول ہے تو نگاہیں جھکائے رکھنا. میں نے کہا بتائیں تو صحیح ہے کون؟ کہا تو صحابی ہے، میں نبی زادی ہوں. آپ کون ہیں؟ انا سکینہ بنت الحسین. کون حسین؟ تیرے نبی کا نواسا حسین. وہ جو سر ہے وہ میرے بابا کا سر ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ میری چیخ بلند ہوئی، میں نے کہا اللہ اس امت پہ لعنت کرے، اللہ ان پر لعنت کرے جو نبی کی اولاد کو بازاروں اور درباروں میں لے آئے. کہتے ہیں میں نے کہا ابھی سوچ رہا ہوں کہ بچی کے ایک سوال نے مجھے حیرت زدہ کر دیا. بچی نے کہا اے صحابی رسول تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہے؟ میں نے کہا آپ کو اس حال میں کوئی درہم و دینار چاہیے؟ نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو کیوں پوچھا؟ سنیں گے. کہا اگر ہیں، ہاں میرے پاس 400 دینار ہیں. کہا یہ دینار لے جاؤ، جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں نا نوکے نیزہ پہ انہیں لالچ دو اور کہو یہ سر ہم سے دور لے جائیں. کیوں؟ کہا ذرا بازار کی حالت دیکھو، اگر سر ہم سے دور ہو جائیں گے، میرا بابا تلاوت کر رہے ہیں، لوگ سروں کو دیکھیں گے، ہمارے سر برہنہ ہے، بڑی حیا رہی ہے. بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. ایک دفعہ سہل کہتے ہیں میں نے بچی سے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی مرد بھی بچا ہے؟ کہا پشت پہ اشارہ کیا، میں نے دیکھا گلے میں تو ایک 5 سال کا بچہ اور ایک قید
دی ہے، میں تیزی سے قریب آیا، مجھے یقین ہو گیا کوئی خاندان رسالت کی فرد ہے۔ اب جاننا چاہتا تھا، آتے ہی سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الاسیر۔ کہتے ہیں پھر وہی سوال کا جواب آیا، اس عالم غربت میں ہمیں سلام کرنے والے کون ہو؟ ساحل سعدی ہوں، آپ کا تعارف چاہتا ہوں۔ کہا پہچانا نہیں پہچان سکا، انا علی ابن الحسین، میں تیرے حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ بس جملہ آخری کہہ رہا ہوں، زحمت ختم۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا انہوں نے جواب دیا، میری گریہ بلند ہوا، مولا یا ابن رسول اللہ، میں آپ کے نانا کے حضور جا رہا ہوں، اس امت کے لیے شکایت کروں گا، آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا اگر ہو سکے تو اپنا امامہ اتار سکتا ہے؟ کہتے میں نے جلدی سے اتارا، مولا حکم فرمائیں، یا ابن رسول اللہ حکم فرمائیں۔ کہا اس امامے کا ایک ٹکڑا الگ کرو۔ میں نے ٹکڑا الگ کیا، امام نے کہا میری پشت سے آؤ اور میری گردن سے کپڑا ہٹاؤ، میرے توق اور گردن کے درمیان میں یہ کپڑا رکھ دو، یہ توق مجھے بڑی اذیت دے رہا ہے۔ سہل کہتے ہیں میں جیسے ہی گردن کی طرف آیا، میری نظر پڑی، منہ پیٹنا شروع کیا، مولا